بہت پرانی بات ہے، ایک ظالم بادشاہ تھا جسے فرعون کہا جاتا ہے۔ اسے خواب آیا کہ ایک بچہ اس کی حکومت ختم کر دے گا۔ اس خوف سے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے سب نیا پیدا ہونے والے لڑکوں کو مار دیا جائے۔ اسی ظلم کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی ماں بہت پریشان تھی کہ فرعون کی سپاہی کئی بچے کو مار نہ ڈالے۔ اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دو۔ ماں نے ایسے ہی کیا۔ بڑے بہن کو کہا کہ دور سے دیکھتی رہو کہ کیا ہوتا۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ فرعون کے نوکر صندوق لے آئے۔ جب فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا تو اسے بہت پیار آیا۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ فرعون نے مان لیا۔ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا۔ اسے کسی بھی عورت کا دودھ پینا پسند نہ تھا۔ سب پریشان ہو گئے۔ ادھر بچے کی بہن کو پتا چلا کہ محل والے دودھ پلانے والی عورت کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ دوڑ کر گئی اور بولی، میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو اچھی طرح دودھ پلا سکتی ہے۔ انہوں نے اسے بلوا لیا۔ وہ کوئی اور نہیں، خود حضرت موسیٰ کی ماں تھی۔ اس طرح بچہ اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا اور وہیں پلا بڑھا۔ جب حضرت موسیٰ جوان ہو گئے، ایک دن وہ شہر میں گھوم رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک اسرائیلی یعنی بنی اسرائیل کا آدمی اور ایک مصری یعنی فرعون کی قوم کا آدمی لڑ رہے ہیں آپس میں۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ نے مصری کو دھکا دیا تو وہ مر گیا۔ یہ اتفاقاً ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے اللہ سے مغفرت مانگی۔ دوسرے دن وہ ڈرتے ڈرتے شہر میں آئے تو دیکھا کہ وہیں اسرائیلی پھر کسی سے جھگڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اسے سمجھایا تو وہ ڈر گیا اور بول اٹھا، کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے جیسے کل تم نے ایک شخص کو مار ڈالا؟ یہ بات پھیل گئی۔ فرعون کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ ایک نیک آدمی نے دوڑ کر انہیں خبر کر دی۔ حضرت موسیٰ فوراً مصر سے نکل کر مدین کی طرف چلے گئے۔ راستے میں ایک کنویں پہ پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں کنارے کھڑے اپنی بکریاں کو روک رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا، جب تک چرواہ پانی نہ پلا لے ہم پانی نہیں پلا سکتے۔ حضرت موسیٰ نے جا کر خود ان بکریوں کو پانی پلا دیا۔ پھر ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور دعا کی، اے میرے رب، جو بھی بھلائی تم میرے پاس نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ وہ دو لڑکیاں اپنے باپ شعیب علیہ السلام کے پاس واپس گئی۔ باپ نے پوچھا، اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ انہوں نے بتایا کہ ایک بڑے بھلے آدمی نے ہماری مدد کی۔ باپ نے ایک لڑکی کو بھیجا کہ اسے بلا لو۔ جب حضرت موسیٰ آئے تو انہوں نے اپنا قصہ سنایا۔ بڑے باپ نے کہا، مت ڈرو، تم ظالموں سے بچ کر آئے ہو۔ پھر ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ اسے مزدوری پر رکھ لیں، یہ بہت طاقتور اور امانت دار ہے۔ باپ نے حضرت موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم 8 سال میرے پاس رہو، اگر 10 سال کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، بدلے میں اپنی ایک بیٹی کو تم سے بیعہ دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے قبول کر لیا۔ وہ مدین میں کئی سال رہے۔ جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت موسیٰ اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں سردی کی رات تھی، دور پہاڑ پر آگ دکھائی دی۔ حضرت موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں، شاید کوئی راستہ پتہ چلے۔ جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ آگ ایک پیڑ پر ہے مگر پیڑ نہیں جل رہا۔ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، سب کا رب، اپنے جوتے اتار دے، تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور معجزے دیے۔ پہلا معجزہ، ان کی لاٹھی جو ہاتھ میں تھی جب زمین پر ڈالتے تو صاف بن جاتی۔ دوسرا معجزہ، جب ہاتھ بگل میں ڈال کر نکالتے تو چمکتا ہوا سفید ہو جاتا بغیر کسی بیماری کے۔ اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے اللہ کی طرف بلاؤ۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار نہ ڈالے اور میری زبان بھی بھاری ہے۔ اللہ نے فرمایا، تمہارے بھائی ہارون کو تمہارے ساتھ مددگار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، ہم تیرے رب کے پیچھے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھے بچپن میں اپنے گھر میں نہیں پالا؟ تو نے ایک آدمی کو قتل کیا اور پھر بھاگ گیا، تو مجھے چھوڑ کر اپنے رب کو مانے؟ پھر فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ایک بڑا سانپ بن گئی۔ پھر ہاتھ نکالا تو چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا، یہ جادو ہے۔ اس نے اپنے سب جادوگروں کو بلایا۔ جادوگر بہت سے رسیوں اور لاٹھیوں کو جادو سے سانپ بنا کر لائے۔ حضرت موسیٰ کو تھوڑی دیر ڈر لگا، پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی، وہ سانپ سب رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، جادو نہیں۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے غصے میں کہا
تم نے بغیر میری اجازت کے ایمان لایا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنیوں میں لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرعون اور اس کے قوم پر طرح طرح کے عذاب بھیجے، طوفان، جوئیں، مینڈک اور خون، پانی خون میں بدل جاتا۔ ہر بار فرعون کہتا اے موسیٰ دعا کر دے عذاب ہٹ جائے، ہم تمہیں مان لیں گے، مگر جب عذاب ہٹ جاتا وہ پھر سرکشی کرنے لگتا۔ آخر اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ وہ چل دیے۔ صبح ہوتے ہی فرعون کو پتہ چلا، اس نے بہت بڑا لشکر لے کر ان کا پیچھا کیا۔ جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ سب ڈر گئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ انہوں نے مارا تو سمندر کے 12 راستے بن گئے، ہر قبیلے کے لیے ایک، اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ پار ہو گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر بھی ان رستوں میں گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ پانی آپس میں مل جا۔ سب لوگ ڈوب گئے۔ اللہ نے اس کی لاش کو بچا لیا تاکہ لوگوں کے لیے نشان بنے۔